وفی الشعر الذی ذکرہ الخلیل بن احمد فوائد کثیرۃ، اور اس شعر میں جس کو خلیل ابن احمد نے ذکر کیا ہے بہت سے فوائد ہیں، فوائد کثیرۃ بہت سے فوائد ہیں۔ اور وہ شعر کہاں پہ ہے جس کو خلیل بن احمد نے ذکر کیا ہے؟ وہ یہ ہے اخدم العلم خدمت المستفیدی وادم درسہ بفعل حمیدی۔ اس شعر کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ پہلا کہاوت ہے العلم من شرطہ لمن خدمہ ان یجعل الناس کلہم خدمہ۔ علم اس کی شرط میں سے ہے ایک یہ کہ اس آدمی کے لیے، میں نے اس آدمی کے لیے جو علم کی خدمت کرتا ہے، یہ جو پہلی ہا ضمیر ہے یہ ہا ضمیر لوٹتی ہے یہاں پر، علم اس کی شرط میں سے، یہ ہا ضمیر بھی یہیں پہ لوٹتی ہے۔ علم کی شرط میں سے یہ بات ہے کہ جو شخص علم کی خدمت کرتا ہے وہ بنا لے گا تمام لوگوں کو خدمہ، اپنا خادم۔ خدمن و خدامن اس کا معنی ہوتا ہے خدمتگار۔ ہا ضمیر ہے لوٹتی ہے ہوا ضمیر کی طرف، یہ جو ہوا یہاں اس کے اندر موجود ہے، مستتر ہے، ضمیر مستتر، کہ آدمی لوگ تمام لوگوں کو اپنا خادم بنا لے گا۔ علم اس کی شرط میں سے یہ بات ہے، اس کی شرط میں سے، علم کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو آدمی صحیح معنی میں علم کی خدمت کرتا ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کو اپنا خدمتگار، اپنا خادم بنا لے گا۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام، ان کی لوگ بغیر پیسے کے، بغیر کسی لالچ کے لوگ کتنی خدمتیں کرتے ہیں۔ وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَكُونَ مُتَأَمِّلًا فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ فِي دَقَائِقِ الْعُلُومِ وَيَعْتَادَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُدْرِكُ الدَّقَائِقَ بِالتَّأَمُّلِ فَلِهَذَا قِيلَ تَأَمُّلْ تُدْرِكُ۔ اور مناسب ہے طالب علم کے لیے، بہتر ہے طالب علم کے لیے یہ کہ وہ غور و فکر کرے تمام اوقات میں، مکمل ٹائم جو جب بھی فرصت ملے تو وہ علم کے دقائق میں، علم کی باریک باریک باتوں کے اندر غور و فکر کرتا رہے، وَيَعْتَادَ ذَلِكَ اور اس کی عادت ڈال لے۔ فَإِنَّمَا يُدْرِكُ الدَّقَائِقَ بِالتَّأَمُّلِ کیونکہ باریک باریک چیزیں جو ہے وہ پکڑ میں آتی ہے، وہ یاد ہوتی ہے غور کرنے سے۔ موٹی موٹی باتیں تو ویسے ہی یاد ہو جاتی ہے، لیکن جو باریک باتیں ہیں وہ غور و فکر کرنے سے آتی ہے۔ فَلِهَذَا قِيلَ اسی لیے کہا گیا ہے، اسی لیے یہ کہاوت ہے تأمل تدرک، جتنا غور و فکر کرے گا اتنا پائے گا۔ ولا بد من التأمل قبل الكلام حتى يكون صوابا فإن الكلام كالسهم فلا بد من تقويمه قبل الكلام حتى يكون مصيبا۔ ضروری ہے غور و فکر کرنا بات کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے غور و فکر کرنا ضروری ہے، حتی یکون صوابا تاکہ بات درست رہے، تاکہ جو بات کہی جائے وہ ٹھیک ٹھیک ہو جائے۔ فإن الکلام کالسہم کیونکہ کلام بات چیت جو ہے وہ تیر کی طرح ہوتی ہے، بات جو ہے وہ تیر کی طرح ہے۔ فلا بد من تقویمی تو ضروری ہے تیر کو سیدھا کرنا، تیر کو جو ہے سیدھا کرنا ضروری ہے، یہ ہا ضمیر لوٹتی ہے سہم کی طرف، تو ضروری ہے تیر کو سیدھا کرنا، یعنی اس کو سیدھا کرنا، قبل الکلامی بات کرنے سے پہلے، حتی یکون مصیبت تاکہ بات صحیح جا کر لگے، تاکہ بات صحیح پہنچ جائے، صحیح ہو جائے۔ بات کو تیر کی طرح بتایا گیا ہے تو ضروری ہے، جس طرح تیر کو سیدھا کرنا ضروری ہے اسی طرح بات کو بھی سیدھا کرنا ضروری ہے، بات کو درست کرنا تاکہ وہ صحیح پوائنٹ پر جا کر کے لگ جائے۔ قیل وقال فی اصول الفقہ هذا اصل کبیر وهو ان يكون كلام الفقيه المناظر بالتأمل۔ اصول فقہ میں کہا گیا ہے کہ یہ اصل کبیر ہے، یعنی یہ بہت بڑا قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ فقیہ مناظر کا کلام وہ غور و فکر کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ قیل ایک کہاوت یہ ہے رأس العقل ان یکون الکلام بالتثبت والتأمل۔ رأس العقل یعنی پختہ عقل ہونے کی دلیل یہ ہے، پختہ عقل، عقل کی پختگی یہ ہے کہ بات جو ہے وہ جماؤ کے ساتھ ہو، بالتثبت جماؤ کے ثابت قدمی کے ساتھ ہو اور غور و فکر کے ساتھ ہو، یعنی جب بھی آدمی کوئی بات کہے تو وہ جماؤ کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کہے اور غور و فکر کر کے کہے۔ قال قائل شعرا کہنے والے نے ایک شعر یہ بھی کہا ہے اوصیک فی نظم الکلام بخمسۃ ان کنت للموسی الشفیق مطیعا۔ اوصی کا اوصا یوصی احسان، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں،
فی نظم الکلامی، نظم کہتے ہیں ترتیب دینا، کلام بات چیت، بات کو ترتیب دینے میں، یعنی جب کوئی بات آپ کہے تو اس بات کو کس طرح ترتیب دینا، اس بات کو کس طرح پیش کرنا، ریپریزنٹیشن کہتے ہیں اسے انگریزی میں، ریپریزنٹیشن یعنی پیش کرنا۔ کسی بھی چیز کو ہم کس طرح سے کسی آدمی کے سامنے، کسی شخص کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں ریپریزنٹیشن، اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں نظم کلام، نظم الکلام۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کلام کو پیش کرنے کے سلسلے میں پانچ چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ ان کنت للموسی الشفیق مطیعا، اگر تو شفیق مہربان نصیحت کرنے والے کی بات مان لے، اگر تو اطاعت کر لے، اگر تو اطاعت کرنے والا بن جائے، مہربان نصیحت کرنے والے کی۔ لا تغفلن سبب الکلام ووقتہ والکیف والکم والمکان جمیعا، یہ پانچ چیزیں بتائی کہ آپ کو جو ہے ان پانچ چیزوں سے غافل نہیں ہونا، کبھی غافل نہ ہو جانا کبھی کلام کے سبب سے۔ بات کرنے کا سبب کیا بنا، کوئی بات آپ کہہ رہے تو اس کا سبب کیا ہے، ووقتہ، اور کیا اس کا وقت ہے بھی یا نہیں، اس بات کو کہنے کا ابھی وقت آیا یا نہیں، والکیفہ، بات کی کیفیت کیا ہے، کیسی بات ہے، والکم، اور کتنی بات کہی جائے، کتنی بات کہیں گے آپ کسی کے سامنے۔ بعض مرتبہ کسی کے سامنے شارٹ کٹ بات کہنا عقل مندی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ کسی بات کو گھما پھرا کے بہت لمبی کر کے کہنا ہوشیاری ہوتی ہے۔ والمکانہ، اور کس جگہ کھڑے ہو کے آپ کی کیا بات کہہ رہے ہیں، جمیعاً، یہ ان ساری چیزوں سے آپ غافل نہ ہونا۔ یہ پانچ چیزیں بتائی، ایک تو سبب کلام، سبب کلام، وقت کلام، دوسری کیفیت کلام، تیسری کمیت کلام، چوتھی کمیت کلام ہو گئی، اور پانچویں ہے مکان کلام۔ سبب کیا ہے، آپ کی اس بات کو کس سبب کی وجہ سے بیان کر رہے، کس وقت بیان کر رہے، کیا کیفیت ہے بات چیت کی، کیسی بات ہے وہ، کیسی بات آپ کریں گے، اچھی ہوگی بری ہوگی، کمیت کتنی بات آپ کو کرنی چاہیے، اور کس جگہ کھڑے ہو کر آپ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ وَيَكُونُ مُسْتَفِيدًا فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَحْوَالِ مِنْ جَمِيعِ الْأَشْخَاصِ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحکمت ضالۃ المؤمن اینما وجدها اخذها وقیل خذ ما صفا ودع ما قدر، اور طالب علم بنا رہے فائدہ اٹھانے والا، طالب علم بن جائے، ہو جائے فائدہ اٹھانے والا تمام کے تمام اوقات اور تمام کا تمام احوال میں، اور ہوگا وہ فائدہ اٹھانے والا تمام احوال و اوقات میں، تمام لوگوں سے، چاہے آدمی کوئی بھی ہے، ہر شخص سے فائدہ اٹھانے والا ہونا چاہیے، چاہے استاد ہو، شاگرد ہو، طالب علم ہو، دوست ہو، ماں باپ ہو، اپنا ساتھی ہو، یا کوئی نوکر چاکر ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت کی باتیں، حکمت، علم و حکمت جو ہے وہ مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، ضالۃ، یہ کھوئی ہوئی چیز ہے مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، اینما وجدہا، جہاں بھی اس کو پائے، اس کھوئی ہوئی چیز کو جہاں بھی پالے، اخذہا، اور اس کو حاصل کر لے۔ اور ایک کہاوت یہ بھی ہے، خذ ما صفا، اچھی چیزوں کو، صاف ستھری چیزوں کو پکڑ لو، صاف ستھری چیزوں کو لے لو، ودع، اور چھوڑ دو ان چیزوں کو، ما قدرا، جو گدلی ہے، جو بیکار چیز ہے۔ میں نے سنا شیخ امام استاذ فخر الدین کاشانی کو فرماتے ہوئے، وہ فرما رہے تھے، کانت جاریت ابی یوسف امانتاً، امام ابو یوسف کی ایک غلام عورت، وہ امانت تھی حضرت محمد ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، فقال لہا، تو آپ نے اس سے پوچھا، حل تحفظین انتی، حل تحفظین انتی، کیا تو نے یاد کیا، کیا تجھے یاد ہے، فی حاضل الوقتی، اس وقت میں، حضرت ابو یوسف سے فقہ میں کچھ چیز، کیا تو یاد کرتی ہے ابھی بھی، کیا تو یاد رکھتی ہے حضرت امام ابو یوسف سے
کوئی چیز اس وقت میں فقہ سے متعلق، کیا تجھے فقہ سے متعلق کوئی چیز ابھی حضرت امام ابو یوسف سے یاد ہے؟ قالت، اس نے کہا نہیں، لا نہیں، الا انه كان يكرر ويقول، مگر یہ کہ وہ تکرار کر رہے تھے، بار بار ایک چیز کو کہہ رہے تھے، اور وہ کیا تھی؟ سہم الدوری ساقط، لوٹ کر آنے والا حصہ، سہم الدوری لوٹ کر آنے والا حصہ ساقط ہو جاتا ہے۔ فحفظ ذلك منها، تو حضرت امام محمد نے یاد کر لیا اس کو اس باندی سے۔ وکانت تلک المسألۃ مشکلۃ، اور یہ مسئلہ مشکل تھا حضرت امام محمد پر۔ فارتفع اشکالہ، تو ان کا اشکال ختم ہو گیا اس کلمے کو سن کر، اس کلمے کو سن کر ان کا اشکال جاتا رہا۔ فعلم ان الاستفادۃ ممکنۃ من کل احد، تو معلوم ہو گیا کہ استفادہ جو ہے وہ ممکن ہے ہر ایک سے۔ ایک بار اور ترجمہ سننا ہے۔ اور میں نے سنا شیخ امام استاد فخر الدین کاشانی کو کہتے ہوئے کہ ایک جاریہ ابو یوسف کی امانت تھی حضرت امام محمد ابن حسن کے پاس، تو حضرت امام محمد ابن حسن نے ایک مرتبہ اس سے کہا کیا تجھے ابھی بھی یاد ہے کوئی بات حضرت امام ابو یوسف سے فقہ سے متعلق کچھ؟ تو اس نے کہا نہیں، کچھ یاد نہیں ہے سوائے اس بات کا کہ آپ ایک بار تکرار کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے سہم الدوری ساقط، سہم الدوری ساقط۔ فحفظ ذلك منها، تو حضرت امام محمد نے یہ حفظ کر لیا اس سے سن کر، اور یہ مسئلہ مشکل تھا حضرت امام محمد پر، تو ان کا ارتفاع ہو گیا ان کے اشکال کا اس کلمے کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ استفادہ ممکن ہے کسی سے بھی، ہر ایک سے استفادہ ممکن ہے۔ اب یہاں پر یہ جو مسئلہ پیش آیا ہے سہم الدوری ساقط، اس کو سمجھنا ہے تھوڑا سا۔ اس کے معنی ہے کہ لوٹ کر آنے والا حصہ، لوٹ کر آنے والا حصہ ساقط ہو جاتا ہے۔ جو حصہ لوٹ کر آ رہا ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ فن میراث کا ایک مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو اس طرح سمجھنا ہے کہ ایک شخص ہے زید اور ایک شخص ہے بکر، یہ بھی بیمار ہے اور یہ بھی بیمار ہے، حالت مرض میں ہے دونوں، اور مرض الموت ہے یہ دونوں کے دونوں مریض الموت ہے، اسی مرض کے اندر ان دونوں کا انتقال ہونے والا ہے۔ تو اس کے پاس کوئی چیز تھی، زید کے پاس ایک چیز تھی، وہ زید نے اس مرض الموت کے اندر ہدیہ کر کے بکر کے پاس پہنچا دی، اس چیز کو جو ہے بکر کے پاس پہنچا دیا۔ اب بکر نے بھی کیا کیا، کچھ دیر کے بعد اسی چیز کو واپس ہدیہ کر دیا، اس کو واپس زید کو ہدیہ کر دیا بکر نے بھی اس چیز کو۔ تو دیکھو زید نے پہلے مرض الموت کے اندر یہ جو اس کی ایک چیز تھی اس کے پاس جو میراث تھی، اس کو اس کے بکر کے نام کر دیا، اور بکر نے بھی پھر تھوڑی دیر میں اس چیز کو واپس زید کو ہدیہ کر دیا، زید کے نام پہنچا دیا، اور اس کے بعد دونوں کے دونوں کا انتقال ہو گیا، دونوں کے دونوں کا انتقال ہوگا۔ تو اب یہاں پر مسئلے کی شق نکل کے آتی ہے۔ تو دیکھیے اصول یہ ہے کہ مرض الموت کے اندر اگر کوئی شخص کوئی چیز ترکے میں سے کسی کو وصیت کرتا ہے
مرض الموت کی وصیت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ صرف ثلث مال کے اندر، ثلث مال کے اندر نافذ ہوگی، نافذ ہوگی۔ یہ اصول ہے ایک۔ مرض الموت کے اندر اگر کوئی آدمی مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے کہ میرا سارا مال فلاں شخص کو دے دیا جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ سارا دیا جائے گا، بلکہ مال کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصے سے اس کی تدفین و تکفین کی جائے گی، ایک حصے سے اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا، تجہیز و تکفین کی جائے گی، ایک حصہ اس کے ورثہ میں تقسیم ہوگا، اور یہ جو تیسرا حصہ ہے اس سے اس کی جو وصیت ہے وہ پوری کی جائے گی۔ تو اب دیکھیے اس زید نے یہ جو اپنی چیز تھی یہ ساری بکر کو دے دی، حالانکہ یہ ساری بکر کو نہیں دے سکتا وہ، بلکہ اس کے کیول تیسرا حصہ دے گا۔ اب یہ ایک چیز تھی جس کے ہم نے 9 حصے کر لیے، 9 ٹکڑے کر لیے، کیونکہ ثلث کے مال کے اندر ہی وصیت نافذ ہوتی ہے، تو کرنے تو چاہیے تھے ہمیں اس کے 3، لیکن 9 ہم نے اس لیے کیا کہ آگے جا کے یہ بھی 3 حصوں میں تقسیم ہونا ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ یہ ایک شخص زید، اس نے یہ ساری کی ساری چیز بکر کو ہدیے میں دے دی، لیکن بکر کے پاس پہنچی کتنی؟ بکر کے پاس یہ چیز پہنچے گی کیول ثلث مال، یعنی کیول اتنا بکر کے پاس ہدیے میں یہ آیا۔ اب اس کے پاس 6 حصے رہ گئے اور بکر کے پاس رہ گئے 3 حصے۔ اب یہ بکر بھی مرنے سے پہلے اس نے اس ساری چیز کی وصیت کر دی زید کے نام، تو اب یہ ساری چیز تو جانے کی نہیں، کیونکہ ثلث مال کے اندر ہی 1/3 مال کے اندر ہی وصیت نافذ ہوگی، تو یہ واپس اس کے پاس چلے جائے گا۔ اب یہ والا حصہ جب اس کے پاس آ گیا تو اب آپ غور کیجئے کہ یہ حصہ تو پہلے اس کے پاس موجود تھا ہی، یہ حصہ جو اس کے پاس اب آیا یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز آئی ہے، بلکہ یہ حصہ تو پہلے سے اس کے پاس موجود تھا، اور اس نے اس موجود حصے کو ہی اس کے پاس پہنچایا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بغیر تقسیم کے رہے گا یہ حصہ، کیونکہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ پہلے یہ والا حصہ یہاں پہ موجود تھا، پھر یہ ادھر آیا اور اب یہ واپس لوٹ کے آ گیا، تو یہی ہے دور والا حصہ۔ دور والا حصہ اس والے کو کہا گیا ہے، اسے ہی کہا گیا ہے سہم دور۔ سہم دور اس والے حصے کو ہی کہا گیا ہے۔ تو اس کا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے علماء کرام نے کہ چونکہ اس والے حصے کی وجہ سے دقت آ رہی ہے، تو بہتر ہے کہ اس حصے کو ساقط کر دو، اس حصے کو ختم کر دو۔ کیسے؟ یہ مسئلہ ہم نے شروع میں 9 سے بنایا تھا، 9 سے مسئلہ تقسیم کیا تھا، تو اب جب ہم نے اس کو ساقط کر دیا تو اب مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ اب مسئلہ بنے گا کیول، اب مسئلہ بنے گا 8 سے۔ 8 سے کیوں بنے گا؟ کیونکہ دور والے حصے کو جو لوٹ کے آ رہا ہے اس کو ہم نے ساقط کر دیا، اور اب ہم نے اس میں سے 2 حصے تو ہم دیں گے اس شخص کو، اور باقی 6 حصے اس کے پاس رہ جائے گا۔ ہم نے اس کو گنتی میں لگایا ہی نہیں تاکہ اس سے دور لازم نہ آئے، لیکن اس مسئلے کے اندر بہت سارے علماء کرام کے نزدیک بہت ساری اور بھی بحث ہے جن کو اگلی کتاب میں تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ فی الحال تو یہ ایک اجمالی طور سے، جسے کہتے ہیں کہ ایک اوور ویو دیا گیا ہے، اجمالی طور سے بتایا گیا ہے آپ کو۔ فی الحال بڑی کتابوں میں اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں، میرا کام تو محض آپ کے ذہنوں تک اس مسئلے کو پہنچانا تھا، ایک اجمالی تعارف کرانا تھا جو میں نے کرا دیا، تو اسی لیے اس سہم دور کو ساقط کیا گیا ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ ابو یوسف حِینَ قِیلَ، اور اسی لیے فرماتے ہیں ابو یوسف، فرمایا ابو یوسف نے جس وقت ان سے کہا گیا، بِمَا أَدْرَكْتَ الْعِلْمَ، آپ نے علم کیسے حاصل کیا؟ قَالَ مَا اسْتَنْكَفْتُ مِنَ الْإِسْتِفَادَةِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ وَمَا بَخِلْتُ مِنَ الْإِفَادَةِ، کہ میں نے کبھی کسی چیز کو پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کی، میں نے کبھی شرم نہیں کی استفادہ کرنے میں کسی سے بھی، اور نہ ہی میں نے بخل کیا، کبھی کنجوسی کی فائدہ پہنچانے میں۔
کسی کو کچھ بتانے میں کبھی کنجوسی نہیں کی. وقیل لابن عباس رحمہ اللہ بما ادرکت العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول. اور کہا گیا ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ نے علم کو کیسے پایا؟ تو انہوں نے کہا بہت زیادہ سوال کرنے والی زبان کے ذریعے اور بہت زیادہ ہوشیار دل کے ذریعے، یعنی دل کے پردوں کو کھول کے رکھنا اور زبان سے سوال پوچھتے رہنا، اس طرح انہوں نے علم حاصل کیا. وَإِنَّمَا سُمِّيَ طَالِبَ الْعِلْمِ إِنَّمَا سُمِّيَ طَالِبُ الْعِلْمِ إِنَّمَا سُمِّيَ طَالِبُ الْعِلْمِ مَا تَقُولُ، اسی لیے نام رکھا گیا طالب علم کا ما تقول بھی طالب علم کا ایک نام ہے. لِكَثْرَةِ مَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ مَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، اس کثرت کی وجہ سے اس چیز کی جو لوگ کہا کرتے تھے پہلے زمانے میں، یعنی پہلے زمانے میں لوگوں کے اس بات کو زیادہ کہنے کی وجہ سے ما تقول نام رکھا. اور وہ بات یہ ہے ما تقول فی هذه المسألة، اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس مسئلے میں آپ کیا فرماتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے، آپ اپنی رائے بتائیے. وَإِنَّمَا تَفَقَّهَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِكَثْرَةِ الْمُطَارَحَةِ وَالْمُذَاكَرَةِ فِي دُكَّانِهِ حِينَ كَانَ بَزَّازًا. اور امام ابو حنیفہ نے علم فقہ حاصل کیا، تفقہ حاصل کیا بہت زیادہ سوال و جواب اور مذاکرے کی وجہ سے اپنی دکان میں رہ کر ہی سوال و جواب اور مذاکرہ کیا کرتے تھے. وہ جس وقت کے وہ ویاپاری تھے، کپڑے کا کام کیا کرتے تھے. فَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ تَحْصِيلَ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَجْتَمِعُ مَعَ الْكَسْبِ، اور اس کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ علم اور فقہ کو حاصل کرنا وہ اکٹھا ہو جاتا ہے کمانے کے ساتھ، یعنی علم اور فقہ کو آدمی کمانے کے ساتھ ساتھ بھی سیکھ سکتا ہے. وَكَانَ أَبُو حَفْصٍ الْكَبِيرُ يَكْتَسِبُ وَيُكَرِّرُ الْعُلُومَ، اور حضرت امام ابو حفص کبیر مفسر، تفسیر کبیر انہوں نے لکھی ہے، وہ علم حاصل کرتے تھے اور علم کا تکرار کرتے تھے اور کماتے تھے، وہ کماتے تھے اور تکرار علوم کیا کرتے تھے. فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مِنَ الْكَسْبِ لِنَفْقَةِ الْعِيَالِ وَغَيْرِهِ فَلْيَكْتَسِبْ وَلْيُكَرِّرَ وَلْيُذَاكِرَ وَلَا يَكْسَلُ. فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ، پس اگر ہو لابدی چیز، ضروری چیز طالب علم کے لیے کمانا، اہل و عیال کے نفقے کی وجہ سے، اہل و عیال وغیرہ کے خرچہ اٹھانے کے لیے اگر کمانا ضروری ہو تو کمانا چاہیے. فلیکتسب، تو کمانا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ تکرار بھی کرنا چاہیے اور مذاکرہ بھی کرنا چاہیے، اور ولا یکسلا، اور ڈھیل نہ کرنی چاہیے اور سستی نہ کرنی چاہیے. وَلَيْسَ لِصَحِيحِ الْعَقْلِ وَالْبَدْنِ عُذْرٌ فِي تَرْكِ التَّعَلُّمِ وَالتَّفَقُّهِ، اور نہیں درست ہے صحیح العقل شخص، صحیح العقل والبدنی تندرست آدمی کے لیے، صحیح العقل والبدنی یعنی جس کا بدن اور عقل تندرست ہو، اور نہیں ہے تندرست شخص کے لیے کوئی عذر علم اور فقہ کو ترک کرنے میں. فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ أَفْقَرَ مِنْ أَبِي يُوسُفَ، کیونکہ طالب علم جو ہے وہ حضرت امام ابو یوسف سے زیادہ فقیر نہیں ہو سکتا. وَلَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ مِنَ التَّفَقُّهِ، حالانکہ علم فقہ سے ان کی غربت بھی ان کو نہ روک سکی، حالانکہ یہ غریبی اور یہ فقر حضرت امام ابو یوسف کو علم فقہ حاصل کرنے سے نہیں روک سکی. فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَنِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ الْمُنْصَرِفِ فِي طَرِيقِ الْعِلْمِ، تو جس شخص کے پاس بہت زیادہ مال ہو تو کیا ہی اچھا مال ہوگا جو خرچ ہوگا نیک آدمی کے لیے، جو خرچ کر رہا ہے، جو پھیر رہا ہے مال کو اپنے خرچ کر رہا ہے علم کے راستے میں. قیل لعالم، ایک عالم سے یہ پوچھا گیا بما ادرکت العلم، آپ نے علم کیسے حاصل کیا؟ قال، تو اس نے کہا بأب غنی، مالدار باپ کے ذریعے میں نے علم حاصل کیا. لأنه كان ينتفع به اہل العلم والفضل، اس لیے کہ وہ علم اور اہل فضل کو، فإنه سبب زیادت العلم لأنه شکر على نعمت العقل والعلم، وإنه سبب زیادتی، بس بے شک وہ سبب ہے علم کی زیادتی کا، اس لیے کہ وہ عقل اور علم کی نعمت پر شکر کرنا ہے، یعنی جو مال کو اہل علم اور اہل فضل پر خرچ کیا جا رہا یہ شکر کرنے کے برابر ہے
یہ شکر کرنا ہے عقل اور علم کی نعمت پر. وَإِنَّهُ سَبَبُ الزِّيَادَةِ اور یہی زیادتی کا سبب ہے. قیل کہا گیا. قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں انما ادرکت العلم بالحمد والشکر فکلما فہمت ووفقت على فقہ وحکمت قلت الحمد للہ فازداد علمی. حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کے ذریعے. فکلما تو جب بھی میں سمجھتا اور میں واقف ہو جاتا اور میں جان لیتا کسی فقہ اور حکمت کی بات کو تو میں کہتا الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے. فازداد علمی تو میرا علم بڑھتا ہی چلا گیا، میرا علم بڑھتا چلا گیا. وَهَكَذَا يَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالشُّكْرِ بِاللِّسَانِ وَالْجِنَانِ وَالْأَرْكَانِ وَالْحَالِ وَيَرَى الْفَهْمَ وَالْعِلْمَ وَالتَّوْفِيقَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَيَطْلُبَ الْهِدَايَةَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِالدُّعَاءِ لَهُ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هَادٍ مَنِ اسْتَهْدَاهُ. اور ایسے ہی مناسب ہے طالب علم کے لیے کہ وہ مشغول رکھے اپنی زبان کو اور اپنے بدن کے حصوں کو. جنان کہتے ہیں عقل اور دماغ کو، اور اپنے بدن کے ارکان کو اور حال کو مشغول رکھے اللہ تعالیٰ کے شکر میں. وَيَرَى الْفَهْمَ وَالْعِلْمَ وَالتَّوْفِيقَ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ اور یہ غور کرے کہ فہم اور علم اور توفیق یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَيَطْلُبَ الْهِدَایَةَ اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرے، اس سے دعا مانگ کے اور اس کی جانب گریہ وزاری کر کے گڑ گڑا کر کے. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت کرنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے اس شخص کو جو اس سے ہدایت مانگتا ہے. فَأَهْلُ الْحَقِّ وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ طَلَبُوا الْحَقَّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْحَقِّ الْمُبِينِ الْهَادِي الْعَاصِمِ فَهَدَاهُمُ اللَّهُ وَعَصَمَهُمْ عَنِ الضَّلَالَةِ. اہل حق اور وہ اہل سنت اور اہل جماعت بھی ہے، اہل سنت والجماعت ہے اہل حق. انہوں نے طلب کیا حق کو اللہ تعالیٰ سے حق کو مانگا. کون اللہ تعالیٰ؟ وہ کہ جو حق ہے، حق دینے والا ہے، جو بیان کرنے والا ہے، کھول کر بیان کرنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے اور حفاظت کرنے والا ہے. اس اللہ تعالیٰ سے انہوں نے حق کو مانگا. فہداہم اللہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی. وعصمہم عن الضلالۃ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی سے بچا لیا. وَأَهْلُ الضَّلَالَةِ أُعْجِبُوا بِرَأْيِهِمْ وَعَقْلِهِمْ وَطَلَبُوا الْحَقَّ مِنَ الْمَخْلُوقِ الْعَاجِزِ وَهُوَ الْعَقْلُ لِأَنَّ الْعَقْلَ لَا يُدْرِكُ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ كَالْبَصَرِ فَإِنَّهُ لَا يُبْصِرُ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ فَحُجِبُوا وَعَجَزُوا عَنْ مَعْرِفَتِهِ وَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. اور گمراہی والے وہ خوش ہو گئے اپنی رائے اور اپنی عقل پر. جو لوگ گمراہ ہوئے اہل ضلالت اہل باطل وہ اپنی رائے اور اپنی عقل پر ہی خوش ہو گئے اور انہوں نے حق کو طلب کیا مخلوق عاجز مخلوق سے. اور عاجز مخلوق کون ہے؟ وہ عقل ہے. عقل بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور یہ عاجز ہے اس لیے کہ عقل وہ نہیں ادراک کر سکتی تمام چیزوں کا، تمام اشیاء کا ادراک نہیں کر سکتی، جیسا کہ نگاہ تمام چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی. فَإِنَّهُ لَا يُبْصِرُ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ کیونکہ نگاہ جو ہے نہیں دیکھ سکتی تمام کی تمام چیزوں کو. فَحُجِبُوا وَعَجَزُوا عَنْ مَعْرِفَتِهِ تو وہ روک دیے گئے اور عاجز ہو گئے اس چیز کی پہچان سے، یعنی حقیقت کی، حق کی پہچان سے. اور وہ خود بھی گمراہ ہو گئے. وَأَضَلُّوا اور انہوں نے دنیا کو بھی گمراہ کر دیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغافل من عمل بغفلته والعاقل من عمل بعقله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غافل وہ ہے جس نے عمل کیا اپنی غفلت کی وجہ سے، اور عقل مند وہ ہے کہ جس نے عمل کیا اپنی عقل کی وجہ سے. فالعمل بالعقل اولا تو عمل عقل کے ذریعے ہوتا ہے، تو عمل عقل کے ذریعے ہے. فالعمل بالعقل اولا تو عقل پر عمل کرنے میں سب سے پہلی بات یہ ہے ان یعرف عجز نفسه کہ وہ پہچان لے اپنے آپ کے عجز کو. آدمی یہ بات پہچان لے کہ وہ تو خود عاجز ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسه فقد عرف ربه جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. فاذا عرف عجز نفسه وعرف قدرت الله عز وجل ولا يعتمد على نفسه
وعقله بل يتوكل على الله ويطلب الحق منه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويهديه الى صراط مستقيم۔ تو جب کوئی آدمی اپنی نفس کے اپنی ذات کے عجز کو پہچان لیتا ہے تو وہ اللہ کی قدرت کو بھی پہچان لے گا۔ جب وہ آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ میں تو بہت زیادہ کمزور ہوں، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ کوئی چیز ہے جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ بھروسہ نہیں کرے گا پھر وہ اپنی ذات پر اور اپنی عقل پر، بلکہ وہ بھروسہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اور طلب کرے اللہ تعالیٰ سے ہی حق کو۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں، فہو حسبو، اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں، ویہدیہ، اور اسے ہدایت دیتے ہیں سیدھے سچے راستے کی طرف۔ ومن کان لہ مال کثیر فلا یبخل، اور جس شخص کے پاس بہت زیادہ مال ہو تو اسے بخل نہیں کرنا چاہیے۔ وینبغی ان یتعوذ باللہ من البخل، اور مناسب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہے بخل سے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای دواء ادوأ من البخل، یہ واو نہیں ہے، ای داء ادوأ من البخل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سی بیماری بخل کی بیماری سے زیادہ بڑی ہو سکتی ہے، یعنی بخل سے بڑی کوئی سی بیماری نہیں، کون سی بیماری ہے جو بخل سے زیادہ بڑی ہو۔ وکان ابو الشیخ الامام الاجل شمس الائمۃ الحلوانی رحمہ اللہ فقیرا یبیع الحلواء، حضرت شیخ امام شمس الائمہ حلوانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم فقیر تھے اور حلوہ مٹھائی بیچا کرتے تھے، اور وہ وکان یعطی الفقہاء من الحلواء، اور وہ فقہاء اعظام کو مٹھائی دیا کرتے تھے اور کہتے تھے ادعو لابنی، میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے، میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے۔ فببرکۃ جودہ واعتقادہ وشفقتہ وتضرعہ الی اللہ تعالی نال ابنہ ما نال، تو ان کی سخاوت، ان کے یقین، ان کی مہربانی اور ان کی گریہ وزاری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی درخواست کی وجہ سے ان کے بیٹے نے پا لیا، ان کے بیٹے نے وہ تمام چیزیں پالی جو انہوں نے پائی، یعنی جو انہوں نے جس کے پانے کی امید کی تھی یا جو انہوں نے پائی تھی، ان کے بیٹے نے بھی وہی چیز حاصل کر لی۔